محفوظ رکھتی ہے۔ بغداد مقدس میں حاضری کے دوران ہمارے پڑوسی ملک کے کچھ علماء نے مجھ سے پوچھا تھا کہ ہم کثرت سے مسلمان ہیں لیکن اتنی آزادی سے نہیں بولتے جتنا آپ وہاں رہ کر بولتے ہیں۔ آپ تو کفار و مشرکین کے نرغے میں بیچوں بیچ رہ کر کے کس طرح بولتے، آپ کا کیا مسئلہ ہے؟ ہم نے صرف غوث پاک کے دربار میں کھڑے ہو کر ان مولوی صاحب کو، ان عالم صاحب کو اتنا ہی کہا تھا، کیوں دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، کیوں دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ جس کی نسبت دربار غوث سے ہو اسے ڈر کی کیا بات ہے؟ ہمارے امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ہمیں یہی سکھایا ہے، خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ۔ جو عبد مصطفیٰ ہوتا ہے اسے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے۔ بس معاملات ایسے انسانی فطرت کا تقاضا ہے کہ انسان عادت کے طور پر ایسا دیکھا گیا ہے کہ کوئی جھوٹ بات 100 مرتبہ اس کو بولی جائے تو وہ سچ سمجھنے لگ جاتا ہے، اور اس تھیوری پر آج پوری دنیا عمل کرتی ہے۔ پوری دنیا کسی چیز کو ٹارگٹ کر کے بار بار بولتی ہے تاکہ لوگوں کے ذہنوں میں ایک بات بیٹھ جائے۔ اگر پانی کی بوتل کو بھی کوئی 100 مرتبہ شراب 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 کہتا رہ جائے تو اچھے خاصے لوگ بھی پانی کی بوتل کو شراب سمجھنے لگ جاتے ہیں۔ حقیقت ایسا نہیں ہے۔ اسی لیے میرے عزیزو، آج کے اس دور میں اپنے نوجوانوں سے اور سب سے یہی کہتا ہوں، یہ پھیلائے ہوئے پروپیگنڈے کی طرف نہیں جانا اور نہ ہی دنیا کیا کہتی ہے اس کی طرف توجہ کرنا۔ صرف اور صرف ذہن میں ایک بات یاد رہے، اللہ اور اس کے رسول راضی ہیں تو پوری دنیا روٹتی ہے تو روٹے، اس سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اللہ اور اس کے رسول اگر راضی ہیں، کیونکہ حساب و کتاب بھی اللہ کے پاس ہونا ہے، سزا اور جزا بھی اللہ ہی کے ہاں ہونا ہے، تو دنیا کو راضی کرتے کرتے کئی لوگوں کو ہم نے دیکھا وہ کتے بن گئے بیچارے ہیں۔ دنیا داروں کو راضی کرتے کرتے اپنی حیثیت بدل ڈالی، مومن تھے تو کافر بن گئے، سیکولر بننے کے چکر میں، لوگوں کو راضی رکھنے کے چکر میں اپنی شناخت تک کھو دیے، لیکن اس کے باوجود ان سے دنیا راضی نہیں ہو سکی۔ موت تک دنیا نہیں راضی ہوتی ہے۔ ایک مشن لے کر کے چلو میرے عزیزو۔ میں نے بہت سارے لوگوں کو زندگی میں دیکھا ہے، سیکولر بننے کے چکر میں اس پارٹی والے کو بھی راضی رکھنا ہے، اس کو بھی راضی رکھنا ہے، اور اپنی قوم کو بھی راضی رکھنا ہے، اور وہ سب کو راضی رکھنے کے چکر میں ایسا کتا بن جاتا ہے، دھوبی کا کتا، نہ گھر کا نہ گھاٹ کا، ادھر کا بھی نہیں رہا ادھر کا بھی نہیں رہا، سب کو مناتے مناتے رہ گیا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کسی کو منانا نہیں چاہیے، لیکن دنیا کو راضی کرتے کرتے اپنی آئیڈینٹی اور اپنا ضمیر بیچ دینا اور اپنا دین اور ایمان کھو دینا، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اور سب کرنے کے باوجود بھی دنیا راضی نہیں ہوتی تو کرنا کیا چاہیے؟ بس بات اتنی ہے، اس دنیا کو اوپر سے لے کر نیچے تک کرنے سے بھی راضی نہیں ہوئی، لیکن میرا مولا صرف ایک سجدے سے راضی ہوتا ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک پکار پر راضی ہوتے ہیں، تو پھر کیوں نہ ان درباروں میں ہم اپنے آپ کو بیچ دیں جہاں جلدی سے جواب آتا ہے۔ یہی ہماری زندگی کا مشن ہو۔ نوجوانوں، آج مجھے جو بات عرض کرنی تھی وہ یہ ہے، قرآن نے یہ کہا ہے کہ جو جھاگ ہے وہ اڑ کر چلا جائے گا۔ جھاگ سمجھتے ہوں گے، جھاگ سمندر کے اوپر جو کف ہوتا ہے، یا کسی بالٹی میں آپ پانی ڈال کر سرف ڈال کر ہاتھ گھمائیں تو جو کف آتا ہے یہ جھاگ ہے، اور اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی، ہوا آئی تو اڑ جاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے یہ جھاگ جو ہے یہ اڑ کر چلا جائے گا۔ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسِ، اور جو لوگوں کو نفع دینے والا ہے وہ ہمیشہ زمین میں برقرار رہے گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں بھی یہ جھاگ کا لفظ ملتا ہے۔ کس لیے میں عرض کر رہا ہوں آپ کو بتاتا ہوں۔ یوشک ان تداعى علیکم الامم کما تداعى الاکلۃ الی قصعتها، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک زمانہ تم پر ایسا آئے گا کہ ساری قومیں تم پر ایسے جھپٹ پڑیں گی جیسے بھوکا برتن پہ جھپٹتا ہے،
سارے لوگوں کا ٹارگٹ تم ہی رہو گے. وہ زمانہ آج ہے. ہر ایک کا نشانہ ہم ہی تو بنے ہوئے. آج یہودیوں کا ٹارگٹ بھی ہم ہی ہیں, عیسائیوں کا ٹارگٹ بھی ہم ہی ہیں, چاہے وہ کفار و مشرکین ہو, ہمارے یہاں کے سب کا ٹارگٹ ایک ہی ہے, اسلام اور مسلمان. اور حضور نے فرمایا تھا یہ ایک زمانہ ایسا آئے گا. تو صحابہ نے پوچھا تھا اس وقت, یومئذ نحن من قلۃ یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول کیا اس زمانے میں ہماری تعداد بہت کم ہوگی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَلَكِنَّكُمْ كَثِيرُونَ غُثَاءً كَغُثَاءِ الْبَحْرِ, نہیں تمہاری تعداد تو بہت زیادہ ہوگی لیکن تمہاری حیثیت سمندر کے جھاگ کی طرح ہوگی, سمندر کے جھاگ کی طرح. اب یہ جھاگ کا لفظ آیا, جھاگ اس کو کہتے ہیں جس کی اپنی پیورٹی نہیں ہوتی, ویلیو نہیں ہے, اس کا زمین میں قرار نہیں ہے, وہ موسم سے بنا اور موسم میں اڑ گیا, ہوا سے نکل گیا. اور یہ آج کثیر تعداد کو دیکھ کر کے اندازہ ہو رہا ہے یہ جھاگ ہے, ورنہ پوری دنیا میں آج 100 کروڑ سے زیادہ مسلمانوں کی تعداد, آپ کو اندازہ ہے 1 ارب سے زیادہ کی تعداد مسلمانوں کی ہے. 57 ممالک اسلامی ہیں, اسلامی نام سے جو کنٹریز ہیں وہ 57 ممالک ہیں. اتنی بڑی تعداد, لیکن